تحتها الانہار خالدین فیہا، یعنی ایک ایسی جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. اور یہ جنت جو ہے اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. اب اس آغاز کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل و دماغ میں ایک چیز پیدا کر دی ہے کہ کس چیز کی طرف ہم نے دوڑنا ہے. وہ تو سامنے بالکل رکھ دیا ہے کہ جنت کی طرف تم نے دوڑ لگانی ہے، اللہ کی بخشش اور مغفرت کے راستے پر تم نے چلنا ہے اور ایک دوسرے سے تم نے سبقت اختیار کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے. اب یہ جنت کن لوگوں کو ملے گی؟ اس جنت کے مستحق کون لوگ ٹھہرائے جائیں گے اور کس کو پروانہ دیا جائے گا کامیابی کا؟ اور اس جنت میں جو کامیابی کا پروانہ ملے گا، جو تمہیں سرٹیفکیٹ ملے گا، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. اور وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو متاع غرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، چند دن کا جو ہے یہاں ٹھہراؤ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں تم اس طرح رہو جس طرح کوئی اجنبی رہتا ہے یا راہ چلتا مسافر جو ہے اس کی طرح اس دنیا میں رہو، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی یہ مسافر خانہ ہے، یہ ابدی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. اب میرے دوستوں اور بھائیوں، وہ صفات، وہ خصوصیات کیا ہیں جو میں اور آپ اپنے اندر پیدا کر کے، اپنے اندر پروان چڑھا کے اس جنت کے مستحق ٹھہر سکتے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ، پہلی خصوصیت، پہلی شرط مسلمان کی جنت میں داخل ہونے کے حوالے سے ان آیات مبارکہ کے مطابق، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ بدحال ہو اور خواہ وہ خوشحال. آواز بالکل نہیں آ رہی، اپنے قائد کا استقبال کریں. صاحب اسٹیج پہ موجود ہے، نوجوان اپنا خون کو گرمائے. نعرہ تکبیر، میری جان جماعت اسلامی، میری جان جماعت اسلامی، یہ ملک بنا تھا اسلامی، یہ ملک رہے گا اسلامی، یہ ملک بنا تھا اسلامی، یہ ملک رہے گا اسلامی، سرحد بنا تھا اسلامی، سرحد رہے گا. دیہاتوں میں اور گلیوں اور بازاروں اور مارکیٹوں میں میرے بندوں کو پکڑ پکڑ کر، ان کی کمر سے پکڑ کر، ان کی گردن سے پکڑ کر، ان کو جہنم کی آگ سے نجات دلا کر ان کو جنتوں کے راستے پہ لگانے والے بن جائیے. جی ہاں میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، پھر اتر کر ہیرا سے سویل قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہی نسخہ کیمیا جس کو قرآن نے خود الہدا کہا ہے. قرآن عظیم الشان کا وہ دستور، وہ منشور حیات، وہ ضابطہ اخلاق اللہ کے نبی اپنے ہاتھ میں لے کر ہرا کی تنہائیوں سے نکلتے ہیں اور صفا کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے یہ کہتے ہیں، لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پریشان حال ہو، ذلت اور پسپائی نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، تم شکست و ریز کا جو ہے وہ حصہ بن چکے ہو، شکست و ریز سے دو چار ہو چکے ہو. آؤ میں وجہ بتاتا ہوں. کیا وجہ ہے؟ تمہارے پاس تو مال و دولت بھی ہے، تمہارے پاس تو اس زمانے کے لحاظ سے رہن سہن کا اچھا سامان بھی موجود ہے، تمہارے پاس تو اس زمانے کے اعتبار سے اچھی سواریاں بھی موجود ہیں. پھر کیا بات ہے؟
तुम तो कुंबे और कबीलों वाले हो, तुम्हारे तो बेटे और बेटियां हैं, तुम्हारी तो बिरादरियां हैं। इसके बावजूद मैं देखता हूं कि जिल्लत और पसपाई ने चारों तरफ से तुम्हें घेर रखा है। तुम शिकस्त और रीछ से दो चार हो, छोटी छोटी बातों पे लड़ते हो, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा। छोटी सी बात होती है उस पे तुम्हारी लड़ाई होती है और वो साल साल की जंगों पे मोहित हो जाती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि तुमने एक अल्लाह को छोड़ दिया है। तुम्हारा ताल्लुक एक रब से टूटकर हजारों और लाखों माबूदान बातिल की बंदगियों के अंदर तुम मसरूफ और मुब्तला हो चुके हो। दीन हक को छोड़कर अदियान बातिला की गुलामी तुमने अख्तियार कर ली है। इसलिए आओ मैं तुम्हें कहता हूँ, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह और तुफ्लिहू, कह दो वही साथ है इबादत की मुस्तहिक, वही लायक सजदा है, वही लायक इबादत है, वही लायक तादाद है। इसलिए मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, हुजूर नबी अकरम की दावत क्या थी? जमात इस्लामी की दावत क्या है? तहरीक इस्लामी आज किस तरफ लोगों को बुलाती है? पाकिस्तान किस मकसद के लिए वाज़े वजूद में आया था? वही ला इलाहा इल्लल्लाह जिसका ऐलान मेरे और आपके नबी ने सफा की चोटियों से किया था, सफा की पहाड़ी से किया था। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और भाइयों, आप ये बात भी जानते हैं कि सुनने वाले कौन थे उस वक्त? आपके मुखातिब कौन थे? अहले मक्का, वो अहले मक्का जो अमानतें आपके पास रखा करते थे, जिन्होंने सदाकत की डिग्रियां तो उसी मौके पे आपको दी थी। याद है ना वो वाकया? आपको हुजूर नबी अकरम ने पूछा था, लोगों मेरी एक बात का जवाब दोगे? कौन सी बात, कौन सा सवाल? या रसूल अल्लाह, हुजूर ने फरमाया, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि जिस पहाड़ी पे मैं खड़ा हूं इसके पीछे से एक लश्कर आ रहा है जो तुम्हें कुचल डालेगा, तुम्हें खत्म कर देगा, क्या मेरी बात मानोगे? आप सब जानते हैं, आपने पढ़ रखा है कि पूरा मक्का जिसमें अबू लहब भी खड़ा है, अबू जहल भी खड़ा है, उतबा बिन रबिया भी खड़ा है, बड़े बड़े सरदार भी मौजूद हैं, सारे के सब एक जुबान होकर जो जवाब दिया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो क्या जवाब था? या रसूल अल्लाह, आपने बड़ा अजीब सवाल किया है कि कोई लश्कर आ रहा है, कोई फौज आ रही है। या रसूल अल्लाह, बज़ाहिर कोई इसके हालात नहीं है, अमन व अमान की कैफियत है, कोई जंग की कैफियत नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जिस जुबान ने कभी मजाक में भी हमसे झूठ नहीं बोला, वो आज हमसे कैसे झूठ बोल सकती है? वो आज कैसे मजाक कर सकती है? इसलिए ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप कहोगे कि लश्कर आ रहा है तो खुदा की कसम मिनवान तस्लीम करेंगे कि लश्कर आ रहा है। जी हाँ मेरे भाइयों, ये महज अफवाह थी, ये महज झूठ था। जाके सुकून से सो जाओ, आराम से सो जाओ। जी हाँ, इस्लामी रियासत का हुक्मरान ऐसा हुआ करता है। इस्लामी रियासत के हुक्मरान और मदीने की इस्लामी रियासत वो नहीं हुआ करती कि गुज़िश्ता 1.5 साल से हमारे चंद किलोमीटर। मेरे भाई बोलो, जरा तुम भी बोलो, मेरे पीछे बोलो, जरा तुम भी बोलो। ये अल्लाह का दिन है, इस अल्लाह के अंदर, इस अल्लाह के अंदर जेलें भी कटेंगी, सूली भी चढ़ेगी, कोड़े भी पड़ेंगे। क्या फिर भी कहोगे? क्या फिर भी कहोगे? क्या तेज रहोगे? सोच के बोलो, जरा धीरे धीरे, जरा होले होले। सोदा है निंगा, सोदा है निंगा। मेरे शहर के बच्चों, मेरे शहर के बच्चों, मेरे शहर के बच्चों, और सोच लिया तो फिर दबना कैसा, फिर झुकना कैसा, फिर दबना कैसा। लश्कर के दो जमात
عباسی صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ضلع ایبٹ کے قائدین، زونل عمرہ، مقامی عمرہ اور میرے بہت دل کے قریب سرکل بکوٹ، سرکل بوئی، سرکل لورا، سرکل گلیاد، ایبٹ آباد، ویلیاں اور شیروان کے بھائیوں، میں اللہ کے واحد دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں اور اتنی بڑی تعداد میں میرے نوجوان، میرے بڑے بھائی، میرے بزرگ اس سردی کی موسم میں تشریف لائے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اب چھوٹے بھائیوں کا ماتھا چوموں، میں اپنے بزرگوں کے قدم چوموں، میں اپنے جوانوں کے کو گلے لگا کر ان سے پیار کروں کہ آپ نے جس طرح اپنے قائد سراج الحق صاحب کا استقبال کیا، میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گا اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میں سرکل بوئی آ کر آپ کا شکریہ ادا کروں گا، میں بکوٹ آ کر آپ کا شکریہ ادا کروں گا، میں لورا آ کر آپ کا شکریہ ادا کروں گا، میں نتھا گلی آ کر شکریہ ادا کروں گا، میں ارنو میں آ کر آپ کا شکریہ ادا کروں گا، میں ویلیاں میں آ کر آپ کا شکریہ ادا کروں گا، میں شیروان میں آپ کا آ کر شکریہ ادا کروں گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے؟ اللہ گواہ اس کے علاوہ اور ہم کچھ نہیں چاہتے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، بندے اللہ کے ہیں، اس میں نظام اللہ کا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نظام کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور سراج الحق صاحب، مجھے جب ان سے ٹائم لے رہا تھا، جب انہوں نے اپنے سیکٹری کو بلایا شیرپاؤ صاحف کو، کہا کہ جب انہوں نے مجھے ٹائم دینے کی بات کی تو سراج صاحب نے پوچھا کہ میرے وضو کا کوئی ٹائم بھی رکھا یا نہیں رکھا؟ 24 گھنٹے نکلے ہیں، پورے پاکستان میں جا رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نظام کے لیے یہ نکل رہے ہیں۔ میرے دوستوں، بدقسمتی سے میں ایبٹ آباد کے والے سے بات کر رہا ہوں اور سراج صاحب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ 35 سال سے اس ایبٹ آباد کے اندر اور خاص کر سرکل بکوٹ کے اندر مسلم لیگ کی حکومت رہی ہے، یہاں سے آپ کے وزیر اعلیٰ رہے، یہاں سے آپ کے گورنر رہے، یہاں سے آپ کے وفاقی وزیر رہے، پاکستان کا کوئی عہدہ نہیں جو سرکل بکوٹ کے پاس نہ رہا ہو۔ وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ رہے، سینٹ کے چیئر میں کینڈیڈیٹ رہے، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں بوئی سے داخل ہوتا ہوں، دلولا کی طرف جاتا ہوں، دلولا گڑی و بلّہ سے آتا ہوں، کوکمانگ اور پٹن کی طرف جاتا ہوں، مجھے ایک اچھا روڈ نہیں نظر آتا۔ میں بکوٹ اور بیروٹ اور پلک کے اندر جاتا ہوں، جہاں سے وزیر اعلیٰ رہے، جہاں سے گورنر رہے۔ میں جب پلک ان کے گھر کے باہر جلسہ کیا، مجھے پلک والوں نے کہا ہمارے پاس ڈسپنسری نہیں ہے، ہمارے پاس اسپتال نہیں ہے۔ پورا سرکل بکوٹ کے اندر نہ ایک لڑکوں کا کالج ہے، نہ ایک لڑکیوں کا کالج ہے، نہ کوئی بوائز ہاسپٹل ہے۔ اس طرح جب میں بکوٹ لورا کے اندر آتا ہوں، کوئی اچھا روڈ نہیں ہے جہاں پر 10 منٹ سفر کر سکے۔ لورا کے اندر جو ہاسپٹل بنا ہوا ہے وہ الحمدللہ سراج الحق صاحب کی قیادت میں جب NMA کی حکومت تھی، عنایت اللہ خان جماعت اسلامی کے وزیر تھے، ہم نے اس اسپتال کی بنیاد رکھی، ورنہ اس مسلم لیگ نے تو نہ اسپتال بنایا، نہ کالج بنایا، نہ روڈ بنایا۔ اور ایبٹ آباد کے اندر آپ کو پتہ ایک شرح ریشم ہے ایبٹ آباد سے گزرتی ہے، وہاں پر منڈیا سے ایبٹ آباد آتے ہوئے جو 6 منٹ کا راستہ ہے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ موٹر وے بن گئی لیکن ایبٹ آباد کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور میں ایبٹ آباد میں جو آپ کے دیہاتوں کے رہنے والے بھائیوں، میں ایبٹ آباد شہر کے یہاں پر بیٹھے ہوئے میور خانے والے امیر بیٹھے ہوئے، مجھے جب یہ لے کے ملک پورہ جاتے، مجھے لے کر یہ میر پور جاتے، نواں شہر جاتے، آپ کو پتہ ہے کہ کیا ڈیمانڈ لوگ کرتے؟ اللہ گواہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہمیں قبرستان کی جگہ چاہیے۔ 6 فٹ مرنے کے بعد جگہ نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ حکومت 4 سال سے مرکز میں PTI کی رہی ہے، 10 سال سے صوبے میں حکومت ہے PTI کی، لیکن مرنے کے بعد قبرستان کی جگہ نہیں ہے، صاف پینے کا پانی نہیں ہے، روڈ نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان کے اندر وسائل نہیں ہے، وسائل بہت ہے لیکن وسائل ان کے گھروں میں جاتے، ان کے گھر تو بڑے ہو رہے، عوام غریب ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، اگر ایبٹ آباد کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہو، اگر بکوٹ کے اندر کالج اور روڈ دیکھنا چاہتے ہو، اسپتال دیکھنا چاہتے ہو، لورا کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہو، اور خاص کر نوجوانوں، میں آپ سے کہتا ہوں اس ایبٹ آباد کے اندر ہزاروں نوجوان بھرتی ہوئے، میں بکوٹ والوں سے پوچھتا ہوں کہ ایبٹ آباد کے اندر
گورنر، وفاقی وزراء مملکت، صوبائی وزراء، ممبران سینٹ، ممبران قومی اسمبلی، ممبران صوبائی اسمبلی، ان تمام حلفوں میں ایک جملہ سب کے اندر موجود ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ ان سب لوگوں نے، اس وقت بھی یہ موجود ہیں، 2 اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں لیکن ابھی نیا انتخاب نہیں ہوا ہے، ان سب لوگوں نے اس بات پہ حلف اٹھایا ہے، ایک جملہ سب کا مشترک ہے کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے۔ ذرا پھر غور سے سن لو، ان تمام لوگوں نے یہ حلف اٹھایا ہے کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے۔ میں آپ سے گواہی لینا چاہتا ہوں، جو عہدے میں نے گنوائے دوبارہ نہیں گنواتا، وقت مختصر ہے، آپ کے ذہن میں ہوں گے، اور یہ لوگ آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، ان کے نام بھی میں نہیں لیتا، لیکن ان میں ایسے افراد کتنے ہیں جو اپنے اس حلف کی پابندی کر چکے ہوں، پابند ہوں اپنے اس حلف کے، کہ اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کوشاں ہے جو پاکستان کے قیام کی بنیاد ہے۔ ان لوگوں میں، یہ چند سو لوگوں میں کتنے افراد ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اس حلف کا پاس اور لحاظ رکھا ہو؟ مدینہ کی اسلامی ریاست کیسے بنے گی؟ اس وقت پنجاب کی اسمبلی بھی ٹوٹ چکی ہے، اور کل رات ہمارے وزیر اعلیٰ نے ایڈوائس دے دی اور گورنر صاحب نے اس پہ دستخط کر دیے، ہماری اسمبلی بھی برخاست ہو گئی ہے اور نئے الیکشن ہوں گے۔ میں آئین کے ایک اور دفعے کی بھی حوالہ دے کر آپ سے ایک گواہی لینا چاہوں گا۔ آئین کی دفعہ 62 میں 4 شقات ہیں، آئین کی دفعہ 62 میں 4 شقات ہیں۔ دفعہ 62 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان، ان کے لیے یہ قواعد ہیں، وہ ان کے پابند ہونے چاہیے، اور پھر اس میں 4 شقات مزید اور بھی ہیں، لیکن میں صرف 4 شقات کا تذکرہ کرتا ہوں۔ پہلی شق یہ ہے کہ پاکستان کا سینیٹر، ممبر قومی اسمبلی اور ممبر صوبائی اسمبلی، اس کی پہلی کیفیت، پہلی قواعد میں سے پہلی وہ یہ کہ وہ اچھے کردار کا حامل ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ اچھے کردار کا حامل ہو اور احکام اسلام سے انحراف میں مشہور نہ ہو۔ ممبران قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلی یہ اچھے کردار کا حامل ہو اور احکام اسلام سے انحراف میں یہ مشہور نہ ہو، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو، فرائض کا پابند ہو، فرائض تو جانتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، اور کبائر سے مجتنب ہو، کبائر بھی جانتے ہیں، بدکار، بد کردار، شراب خور، سود خور اور زانی نہ ہو۔ دوسری شک کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو اور فرائض کا پابند ہو اور کبائر سے مجتنب ہو، یہ دوسری وہ ہے، خاصیت ہے اس کی۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ سمجھدار ہو، پارفا ہو، فاسق نہ ہو، امین اور ایماندار ہو، اور کسی عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ نہ دیا ہو۔ اور آخری شک یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد اس نے نظریہ پاکستان کی مخالفت نہ کی ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں
کہ اس وقت جو ممبران سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں موجود ہیں، ان شرائط پہ کتنا پورے اترتے ہیں. اب میری یہ گزارش ہے کہ 3 مہینوں کے اندر 3 مہینوں کے اندر ہم ایک بار پھر اپنے صوبائی اسمبلی کے ممبران منتخب کریں گے، اور آپ کے سامنے ہمارے امیدواران موجود ہیں. انشاءاللہ ان کا اعلان بھی ہو جائے گا بہت جلد. اور میں آپ سے میری درخواست ہے کہ اس بات کا آپ اہتمام کریں گے. ہم اپنا ووٹ بھی انہی قواعد کے مطابق استعمال کریں گے. وہ شخص جو اچھے کردار کا حامل ہو